رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسمه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خیر الخلق کلہم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات مفکر موجودات دستگیر جہاں غم و سار زماں حامی بے قصاں قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے ترتیب خلفائے راشدین. اللہ جل جلالہ سے یہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، قرآن اور سنت کے زیر سایہ ہم سب کو اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہم سب کو دین متین کی سر بلندی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا کرے. نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم فخر بنی آدم تاجدار عرب و عجم جس طرح آپ کل انبیاء علیہم السلام کے سردار ہیں، ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام دوسری امتوں کے جو صحابہ ہیں ان کے سردار ہیں. جیسے انبیاء اکرام علیہم السلام کے اندر درجات ہیں، ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام کے اندر درجات ہیں، اور یہ درجات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذریعہ قرآنی وحی کے ذریعے سے ان کو صحابہ اکرام کی ترتیب میں بیان کیا.
تو آج انشاءاللہ ہم اپنے مختصر سے وقت میں اس چیز کو بیان کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی جو ترتیب ہے وہ کس اعتبار سے فرمائی، اور کس صحابی رسول کو سارے صحابہ کرام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور کس صحابی رسول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے نمبر پر ذکر فرمایا، پھر تیسرے پر ذکر فرمایا، پھر چوتھے نمبر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس صحابی رسول کی جو ڈیوٹی تھی وہ لگائی ہے۔ قرآن کریم برہان رشید کے اندر 40 آیات ایسی ہیں جو ان خلفائے راشدین کی ترتیب کو بیان کرتی ہیں، جن میں سے ہم صرف آج ایک قرآن کریم برہان رشید کی آیت کو لیں گے اور اس پر مفسرین اکرام کے جتنے حوالہ جات ہیں ان کو پیش کریں گے، اور خلفائے راشدین کی ترتیب پر تقریباً 200 سے زائد آیات ہیں جن میں یہ بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں ہی ان صحابہ اکرام کی ترتیب کو بیان کر کے گئے تھے۔ اس ترتیب کے لحاظ سے شرف مصطفیٰ کے اندر امام نشاپوری نے حدیث پاک کو ذکر فرمایا، اور یہ حدیث پاک اور بھی کئی کتب میں یہ موجود ہے کہ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فی قولہ الخلافۃ ثلاثون سنہ، کہ میرے بعد جو میری خلافت ہے وہ 30 سال تک قائم رہے گی، یعنی میرے بعد جن صحابہ اکرام کو میں منتخب کر رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چاروں صحابہ اکرام کی عمر کو ملا کر مجموعی طور پر یہ خبر دے دی کہ میرے ان 4 صحابہ اکرام کا جو عمر کا دورانیہ ہوگا، میرے صحابہ اکرام میرے بعد یہ چاروں خلفاء 30 سال تک زندہ رہیں گے، اور 30 سال تک میرے ان چاروں خلفاء کے اندر یہ خلافت باقی رہے گی۔ تو آگے اس چیز کو بیان کیا گیا، فقدر علی ابی بکر سنتین، میں ابو بکر صدیق کی خلافت کا دورانیہ 2 سال ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت دیکھ کر یہ بیان فرما رہی تھی کہ میرے بعد یہ 2 سال زندہ رہیں گے۔ پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والعمر 10 سنین، کہ 10 سال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مسند خلافت پر قائم رہیں گے، اس کے بعد ان کا وصال ہو جائے گا۔ پھر آگے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے اپنی ظاہری اور باطنی خلیفہ کا نام لیا، والعثمان 12 سنہ، اور میں 12 سال تک میرے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہوگی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
چوتھے نمبر پر جس ہستی کا ذکر کیا، فرمانے لگے وَالْعَلِي سِتَّ سِنِينَ، فرمایا یہ جو مولا علی ہیں ان کی حکومت کا دورانیہ 6 سال ہوگا۔ تو جب ان سالوں کو ہم اکٹھے کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کی زندگی میں ہی ان کی خلافت کا تذکرہ کر دیا۔ حضور نے فرمایا صدیق اکبر 2 سال تک یہ حکومت کریں گے، عمر فاروق 10 سال تک حکومت کریں گے، اور عثمان غنی 12 سال تک حکومت کریں گے۔ اس طرح یہ 24 سال ہو گئے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، فرمایا 6 سال تک حضرت علی کی حکومت کا دورانیہ ہوگا رضوان اللہ اجمعین، یعنی 30 سال تک میرے بعد یہ میرے صحابہ کرام اس حکومت کے وارث ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آگے ملوکیت آ جائے گی، وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو بیان کرتے ہوئے پہلے خبر دے دی، وہ میرے بعد سب سے پہلے جو خلیفہ ہوں گے اس کو صدیق اکبر کہا جائے گا، میرے بعد جن کا دوسرا نمبر ہوگا ان کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے گا، اور پھر ان کے بعد جن کی حکومت ہوگی ان کو عثمان ذو النورین کہا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں چوتھے نمبر پر پھر جن کا خلافت کا آگے سلسلہ شروع ہوگا ان کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے گا۔ تو بیان طور پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو اپنی امت میں بیان کر گئے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر وضو، طہارت، نماز کے سارے مسائل کو بیان کیا تو یہ تو ایک امت کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا مسئلہ اپنی امت کو بتایا ہی نہ ہو؟ تو یہ بیان طور پر اس چیز کو یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے جن کو سمجھایا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے وصال کرنے سے پہلے صحابہ اکرام میں یہ بات بیان طور پر مشہور تھی کہ سب سے جو نبی پاک کے بعد افضل ہستی ہے اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، ان کے بعد جن کا مقام ہے وہ عمر فاروق ہے، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان ذو النورین ہے، اور چوتھے نمبر پر جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نمبر لگایا ان کو حضرت مولا علی کہا جاتا ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی ان فضیلت کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت میں اپنے صحابہ اکرام کا جو مرتبہ خود بیان کیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسند فردوس اس کی جلد نمبر 2 ہے، اس کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ امام دہلوی نے اس میں یہ بڑی حسین حدیث پاک کا ذکر فرمایا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حب ابی بکر، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 صحابہ اکرام کا ذکر کیوں کیا؟ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو سارے صحابہ ہی عادل ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد جن کی خلافت کو مقرر کر کے گئے تو اپنی امت کو یہ پیغام بھی دے کے گئے، ان میرے صحابہ کرام کو معمولی نہ سمجھنا۔ اور میں حب ابی بکر یوجب الغفران، اور میں جو بندہ بھی میرے صدیق اکبر سے پیار کرے گا میرا رب اس کو بخش دے گا، صرف ان سے محبت کی وجہ سے۔ پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں حب عمر،
فرمایا عمر فاروق کی محبت اپنے دل میں جلوہ گر رکھنا، اس وجہ سے کیا ہوگا؟ سید عالم ارشاد فرماتے ہیں یمحو العصیان، فرمایا تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے محبت عمر فاروق تیرے سارے گناہوں کو مٹا ڈالے گی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ترتیب وہی فرمائی، پہلے صدیق اکبر کا نمبر بیان کیا، پھر عمر فاروق، آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے مقام پر فرماتے ہیں وحب عثمان یقوی الایمان، فرمایا عثمان کی محبت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فرمایا ان کی محبت سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ جل وعلا تجھے تیرے ایمان میں پختہ کر دے گا، یعنی پھر تو ڈاما ڈول نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی کی محبت کو بھی سید عالم نے لازم قرار دیا۔ پھر آگے سرکار دو عالم نے ذکر فرمایا حب علی، فرمایا محبت علی کا صلہ پتہ کیا ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں خیر من عبادت یخمدان نیران، فرمایا محبت علی کی وجہ سے جتنی بھی جہنم کی آگ ہوگی تیرے حصے کی، فرمایا علی سے پیار کر کے جانا، میرا رب اس کے پیار کے صدقے سے تجھ پر جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہوں سے معافی مل گئی، عمر فاروق کی محبت سے سارے گناہ مٹ گئے، عثمان غنی کی محبت سے ایمان پختہ ہو گیا، اور حضرت مولا علی کی محبت سے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے ان صحابہ کرام کا ذکر کیا تو حضور نے ترتیب کے ساتھ ذکر کیا، پہلے سیدنا صدیق اکبر کا ذکر فرمایا، پھر عمر فاروق کا ذکر کیا، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر چوتھے نمبر پر جن کا ذکر کیا ان کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ اسی سلسلہ میں مسند فردوس کی یہ پہلی جلد ہے، جس کے اندر امام دیلمی نے ایک اور حدیث پاک کو ذکر کیا، اور یہ جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس کے تقریباً 5 حوالہ جات اس کے علاوہ بھی میرے پاس موجود ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حدیث پاک بڑی قابل غور ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق تاج الاسلام، فرمایا لوگوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو پورے اسلام کا تاج ہے، یعنی کوئی چیز بنا دی جائے نا، اس کے سر پر اگر کوئی شے یا مثال کے طور پر جیسے جسم ہے تو جسم کا تاج انسان کا سر ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں اسلام جیسے پورا جسم ہے، تو جس قدر انسان کے نزدیک اس کے سر اور چہرے کی اہمیت ہے، یعنی کہ اس کے بغیر اس کا جسم بالکل بیکار ہے، حضور فرماتے ہیں میرے صدیق اکبر کی محبت ایسے ہے کہ جیسے تاج السلام، فرمایا یہ صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اسلام خوبصورت نظر آتا ہے۔ آگے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمر بن خطاب حلت الاسلام، فرمایا اسلام عریان تھا، یعنی اسلام بالکل ننگا تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے سر مل گیا، اور حضرت عمر فاروق کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو لباس پہنا دیا ہے، یعنی تاج بھی ملا، اور اسلام کو جب لباس ملا تو سیدنا عمر فاروق کی وجہ سے۔ آگے تیسرے خلیفہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عثمان بن عفان اکلیل الاسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو عثمان ہے نا، یہ عثمان اسلام کی حیا ہیں۔ آگے پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں وعلی بن ابی طالب طیب الاسلام، فرمایا جیسے کسی چیز کی خوشبو ہوتی ہے، فرمایا علی میرے اسلام کی خوشبو ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب جب بیان کی تو صدیق اکبر کو مقدم رکھا، پھر عمر فاروق کا ذکر کیا،
پھر عثمان غنی کا ذکر کیا، پھر آگے ذکر مولا علی کا کیا، تو آخر پہ جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں تاج بھی پہنوں، مجھے لباس بھی پہنایا جائے، تو مجھے حیا بھی مل جائے، تو مجھے خوشبو بھی میسر آ جائے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر ایسا کر، ان چاروں کو اپنا محبوب بنا لے، اللہ جل وعلا تجھے یہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ اور میں اب صرف ان کی محبت کا صلہ یہی نہیں، اور میں ان کی محبت کیسے ہے؟ فَإِنَّ مِثْلُ حُبِّهِمْ كَمَثَلِ الْغَيْثِ حَيْثُ وَقَعَ، جیسے تو بارش کو دیکھتا ہے نا کہ رب بارش کو اس جگہ پہ برساتا ہے جہاں پہ زمین مردہ ہو جائے، اور میں ان کی محبت ایک بارش کی طرح ہے، تو جب تم سے پیار کرے گا میرا رب اپنے رحمت، فضل اور کرم کی بارش تیرے دل پر برسائے گا۔ ان کی محبت ایسی ہے جو مردہ دلوں کو دب سے زندہ کر دیتی ہے۔ تو جو لوگ معاذ اللہ ان صحابہ اکرام کا انکار ہی کر جائیں تو کیسے رب کی رحمت ان کے دلوں پر جلوہ گر ہو سکتی ہے؟ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو آگے بڑھایا، اور یہ کتاب شرف مصطفیٰ کے اندر امام نشاپوری نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا، اور یہ حدیث پاک اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس 22 حوالہ جات ہیں اس حدیث کے۔ حدیث پاک بڑی اہم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یجتمع حب ہؤلاء الاربع الا فی قلب مؤمن، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 صدیاں پہلے دیکھ کر یہ بات ساری بیان کر دی تھی۔ فرمایا میرے ان چاروں صحابہ اکرام کی محبت کسی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ حب اعلیٰ، ان چاروں کی محبت، تو مسئلہ پیدا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سا دل ہے جس دل میں ان چاروں کی محبت جلوہ گر ہوگی؟ یعنی مطلب یہ تھا کوئی ایک سے پیار کرے گا، کوئی 2 سے پیار کرے گا، کوئی 3 سے پیار کرے گا۔ فرمایا جو چاروں سے پیار کرے گا اس بندے کی علامت کیا ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا فی قلب مؤمن، فرمایا جس بندے کے دل میں ان چاروں کی محبت اکٹھی جمع ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں تمہارے نبی یہ تصدیق کر کے جا رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ کے لوگ دعویٰ تو بڑے کریں گے، تو ان کے کلمے کو اگر تم نے دیکھنا ہو کلمہ پڑھنے والوں میں سے مومن کون ہے؟ حضور نے فرمایا ایک کے ساتھ جو پیار کرتا ہوگا میرے صحابہ وہ مومن نہیں ہے، بے شک وہ کلمہ پڑھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو۔ فرمایا پھر وہ بندہ جو 2 کی محبت رکھے، فرمایا وہ بھی مومن نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو 3 سے پیار کرے، فرمایا وہ بھی مومن نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ کون مومن ہے؟ فرمایا میرے ان چاروں صحابہ کی محبت جس کے دل میں جلوہ گر ہوگی، اور میں تمہارے نبی یہ مہر صداقت لگا کے جا رہے ہیں، اس بندے کو پکا اور سچا مومن کہا جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 14.5 صدیاں قبل یہ فرما دیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں لا یجتمع حب ہؤلاء الاربع الا فی قلب مؤمن، فرمایا صرف یہ مومن کا دل ہے جس دل میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا علی کی محبت اللہ والا جلوہ گر فرماتا ہے، یعنی کسی اور کا دل نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھنی بالکل آسان ہو گئی کہ کون سا اس وقت اول سے لے کر آخر تک ایسا مذہب ہے، ایسی جماعت ہے کہ جس کے دل میں ان چاروں کی محبت ہے۔ آپ دوسری طرف دیکھیں گے کوئی صرف حضرت علی کو لے کر بیٹھ گئے اور ان کے ایسے انہوں نے چیزیں بیان کی کہ معاذ اللہ جو نہ کسی نے سنی نہ پڑھی ہو۔ تو کسی کو حضرت علی سے بغض ہے، تو کوئی صدیق اکبر کا منکر ہے،
ایک ہی جماعت آج ایسی ہے کہ جس کے دل میں سارے صحابہ اکرام کی محبت جلوہ گر ہے، اور اس جماعت کو جماعت اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی۔ آگے نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں اپنی امت کو جو سلیبس دیا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز تشنا نہیں چھوڑی۔ یعنی پانی کے پینے تک اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسائل کو بیان کیا، حالانکہ وہ بالکل چھوٹے مسائل تھے دین اسلام کے، تو خلافت کا منصب تو بہت بڑا منصب ہے۔ یعنی جنہوں نے حضور کے وصال کے بعد آپ کا جانشین بننا تھا، یہ کیسے ممکن تھا کہ حضور ان کی خلافت کا ذکر ہی نہ کر کے جاتے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ان کی شان کو بیان کیا۔ یہ جو حدیث پاک ہے، اس کے بھی 6 حوالہ جات اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس موجود ہیں، اور اس کو شرف مصطفیٰ کے اندر امام نے شاپوری نے ذکر فرمایا۔ آپ کہتے ہیں وَعَنْ بَعْدَهُمْ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم صحابہ اکرام کی جماعت حضور کے ساتھ تھی۔ یہ نہیں کہ تنہا یا حضور کے بعد ہم نے اس چیز کو معین کیا، ہماری پوری جماعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی۔ فَقَالَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا عَلَى الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، حضور فرمانے لگے میرے صحابہ اکرام، کیا میں تمہیں یہ خبر نہ دوں کہ اللہ جل وعلا نے عرش کے ماتھے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جنت، جہنم سارے معاملات بیان کیے، حضور نے ساتھ اپنے صحابہ اکرام کو کہا میرے صحابہ اکرام، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ عرش کے ماتھے پر کیا لکھا ہوا ہے؟ تو سارے صحابہ اکرام کی چاہت